اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 86 میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں. صحابہ کو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کی جماعت عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نکل پڑی. اور جب مکے کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عمرے کے ارادے سے آئی ہوئی جماعت کو کعبے سے روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو لے کر حدیبیہ جو مکے کا قریب ایک علاقہ ہے وہاں قیام فرمایا. آگے کی تفصیلات اب جانیں گے. ناظرین، حدیبیہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو بدیل ابن ورقہ اپنے قبیلے خزاع کے چند افراد کے ساتھ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں کعب ابن لؤی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فروا پانی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں. وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، دیکھو ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں. قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور سخت نقصان پہنچایا ہے. اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں، وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں یعنی اسلام، اس میں وہ بھی داخل ہو اور ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی. ورنہ اگر وہ داخل نہیں ہوں گے تو ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی، یعنی کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا، جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے. بدیل نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا. اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا، میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، یعنی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہوں تو پیش کر دوں. اس پر قریش کے بیوقوفوں نے کہا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو. لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے، جن میں کچھ فہم تھا، انہوں نے کہا، لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے. بدیل نے کہا، میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی تھی کہ آپ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کریں، یہ سب باتیں ان کے سامنے رکھ دی. اس پر قریش نے مکرس ابن حفص کو پھر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدعہد آدمی ہے. چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی. اس نے واپس پلٹ کر قریش کو پوری بات سے باخبر کی. اس کے بعد حلیس بن علقمہ نامی ایک آدمی نے کہا، مجھے ان کے پاس جانے دو. لوگوں نے کہا، جاؤ، جا کر آؤ، تم دیکھو کیا ہوتا ہے معاملہ. جب وہ نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانور یعنی قربانی کے جو جانور ہیں عمرہ کے بعد جن کی قربانی کی جاتی ہے ان کا بہت احترام کرتے ہیں، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو. صحابہ نے کھڑا کر دیا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک لبیک کے پکارتے ہوئے اس کا استقبال کرنے لگے. اس شخص نے کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں. اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پلٹ گیا اور بولا، میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے ہیں اور جن کی کوہان چیری ہوئی ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے. اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ یہ جو مکرس نامی شخص تھا غصہ ہو گیا. اس موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، یعنی ایک اچھی چیز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو. لوگوں نے کہا، جاؤ تم جا کر بات کرو.
چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ کہنے لگا، اے محمد، یہ بتائیے، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو اللہ کی قسم، یعنی جنگ کی صورتحال پیش آ گئی اور آپ نے جنگ کی صورت ہی اپنائی، تو اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، احمق لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جو اسی لائق ہیں، یعنی جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر جنگ کے وقت بھاگ جائیں، اور اگر آپ کو اگر آپ ہار جائیں تو سب سے پہلے یہی بھاگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، امسس بذر اللات، لات کی شرمگاہ کا لٹکتا ہوا چمڑا چوس، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ نے کہا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو بکر ہے۔ وہ حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی، یعنی تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ ابھی تک تمہیں نہیں دیا ہے، اگر میں دے چکا ہوتا تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا سخت سے سخت جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود۔ عروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ، یعنی الگ رکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ مت لگا۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مغیرہ ابن شعبہ۔ اس پر اس نے کہا، او بداہت، کیا میں تیری بدہدی کی سزا نہیں کاٹ رہا ہوں؟ یعنی جو تو نے بدہدی کی تھی اس کا بھگتان، اس کا تاوان میں نہیں بھر رہا ہوں؟ واقعہ کچھ یوں پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے کر بھاگے تھے اور آ کر مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ سزا اس لیے کاٹ رہے تھے، دوڑ دھوپ اس لیے کر رہے تھے کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دلی تعلق تھا وہ دیکھنے لگا۔ پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا، اے قوم، اے لوگو، اے میرے رفیقو، واللہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ تھوکتے بھی تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا، وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وہ وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، اور تعظیم کے لیے سب انہیں بھرپور نظر نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، ایک اچھی قرارداد پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوان نے دیکھا کہ ان کے سربراہوردہ یعنی ان کے بڑے ذمہ دار حضرات صلح کے حق میں ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات میں یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس پروگرام کی تنفیذ کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا، چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد ابن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کے ارشاد نازل ہوا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔
وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائے جو قریش کے سامنے مؤکد طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد وہ موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکے میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو، میری حمایت میں لڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکے ہی میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکے میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی یعنی کسی کو یہاں چھپنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید ابن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر مکے لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش یعنی قریش کے ذمہ دار لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ یعنی حضرت عثمان بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، یعنی جو بات انہیں پہنچانی تھی وہ پوری کر چکے تھے، وہ بات پہنچا چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں، یعنی جو ایک صورتحال پیش آئی ہے اس پر مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کرتے ہیں غالباً۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اگلی قسم میں سنیں گے کہ مسلمانوں نے جب یہ افواہ سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا کیا، کیا کام کیا، اور جو کام کیا اس کا قریش یعنی مکے کے ذمہ داروں پر کیا اثر پڑا۔ مجھے دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد